الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو قیامت کب قائم ہوگی؟ اس کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ قیامت آنے میں کتنا عرصہ باقی ہے۔ البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے قیامت کی کچھ ایسی نشانیوں کا ذکر فرمایا ہے جن کا ظہور قیامت سے پہلے ہوگا۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی دجال کا ظہور ہے، اور دجال کے فتنے کو دنیا کا سب سے بڑا فتنہ کہا گیا ہے۔ فرمایا کہ اس سے بڑا فتنہ نہ کبھی آیا اور نہ کبھی آئے گا۔ دجال ایمان والوں کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہوگا۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ دجال کے فتنے کا زیادہ تر شکار عورتیں ہوں گی۔ دجال اپنے فتنے میں عورتوں کو کیسے استعمال کرے گا، اس حوالے سے مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ دوستو ہم آپ کو آج کے ٹاپک کے بارے میں تفصیل بتائیں گے کہ پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل عرفان اسٹوڈیو میاں والی کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ دوستو آپ کو حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں دجال کے بارے میں بتاتے ہیں کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور ایک آپ نے خطاب فرمایا اور اس میں دجال کا حال بھی بیان کیا۔ آپ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد آدم کو پیدا کیا تو اس وقت سے اب تک دجال کے فتنے سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں۔ تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنی امت کو دجال سے خوف دلاتے رہے، کیونکہ تمام انبیاء علیہ السلام کے آخر میں میں ہوں اور تم بھی آخری امت ہو، اس لیے دجال تم ہی لوگوں میں پیدا ہوگا، اور اگر وہ میری زندگی میں ظاہر ہو جاتا تو تم سب ہی کی جانب میں مقابلہ کرتا، لیکن چونکہ وہ میرے بعد ظاہر ہوگا اس لیے ہر شخص اپنے نفس کی جانب سے اپنا بچاؤ کر لے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری جانب سے اس کا محافظ ہوگا۔ سنو دجال شام و ایران کے مابین مقام حلہ سے ظاہر ہوگا اور اپنے دائیں بائیں ملکوں میں فساد پھیلائے گا۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندو، ایمان پر ثابت قدم رہنا۔ میں تم کو اس کی وہ حالت سناتا ہوں جو مجھ سے پہلے کسی نے بیان نہیں کی۔ پہلے تو وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا اور پھر کہے گا کہ میں خدا ہوں، معاذ اللہ۔ تم مرنے سے پہلے خدا کو نہیں دیکھ سکتے۔ پھر دجال کیسے خدا ہوا؟ اس کے علاوہ وہ کانا ہوگا، تمہارا رب کانا نہیں۔ اس کی پیشانی پر کافارہ لکھا ہوگا، جیسے ہر مومن عالم یا جاہل تمام پڑھ لیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دجال ویرانے سے گزرے گا تو اسے حکم دے گا کہ اپنے خزانے نکال، تو اس کے خزانے اس کی ایسی تباہ کریں گے جیسے شہد کی مکھیاں اپنے سردار کی اتباع کرتی ہیں، اور اس کے ساتھ جنت اور دوزخ بھی ہوگی، لیکن حقیقت میں وہ جنت دوزخ ہوگی، دوزخ جنت ہوگی۔ تو جو شخص دوزخ میں ڈالا جائے گا تو اسے چاہیے کہ سورۃ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے، تو دوزخ اس کے لیے باغ ہو جائے گی جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ہوئی تھی۔ دوستو روایات کے مطابق اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ ایک شخص کو مارے گا، پھر اس کے دو ٹکڑے کر دے گا اور کہے گا کہ دیکھو میں اس بندے کو ملاتا ہوں تو اس کے بعد بھی میرے علاوہ کوئی دوسرے خدا کو مانو گے؟ خدا تعالیٰ اس دجال کا فتنہ پورا کرنے کے لیے اسے دوبارہ زندہ کر دے گا۔ دجال اس سے پوچھے گا تمہارا رب کون ہے؟ وہ کہے گا میرا رب اللہ ہے اور تو خدا کا دشمن دجال ہے، اور خدا کی قسم اب مجھے تیرے دجال ہونے کا پورا یقین ہو گیا ہے۔ اور دجال کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ دجال آسمانوں کو حکم دے گا تو وہ میਂہ برسائیں گے، اور زمین کو حکم دے گا اور وہ سبزے اگائے گی، اور اس وقت چرانے والے جانور خوب موٹے تازے ہو جائیں گے، کوکیں بری ہوں گی، تھن دودھ سے لبریز ہوں گے۔ سوائے مکہ معظمہ کے اور مدینہ منورہ کے کوئی خطہ زمین کا ایسا نہ ہوگا جہاں دجال پہنچے گا۔ مکہ اور مدینہ میں داخل ہوتے وقت فرشتے اسے ننگی تلواروں سے روکیں گے۔ دوستو یہاں تک بات ہے عورتوں کی اس فتنے کا شکار ہونے کی، تو اس بارے میں روایات میں ہے کہ دجال قوم یہود سے ہوگا، تو اس کے پیروکاروں کی اکثریت یہودی اور عورتیں ہوں گی۔ تو اس روایات سے معلوم ہوا کہ دجال کے فتنے کا زیادہ تر شکار عورتیں ہوں گی۔ دجال کے بارے میں فرمایا کہ وہ نوجوان مرد ہوگا اور باری برکم سرخ رنگت کا مالک ہوگا۔ عوام میں اس کا لقب مسیح ہوگا۔ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اس کے بال چھوٹے اور گھنگرالے ہوں گے۔ سواری میں ایک بڑا گدھا ہوگا اور اس کا ظہور عراق اور شام کے درمیان ہوگا، جہاں نبوت اور رسالت کا دعویٰ کرتا ہوگا۔ پھر وہاں سے اصفہان چلا جائے گا جہاں اس کے ہمراہ 70,000 یہودی ہوں گے، اور یہیں سے خدائی کا دعویٰ کرے گا، چاروں طرف فساد برپا کرے گا، اکثر مقامات پر گشت کرے گا، خود کو خدا منوائے گا۔ دوستو کہتے ہیں آزمائش کے لیے خداوند اس سے بڑے بڑے عجیب و غریب کام ظاہر کرائے گا۔ اس کی پیشانی پر کافارہ لکھا ہوگا، یعنی کافر لکھا ہوگا، جس کی پہچان صرف ایمان والے کر سکیں گے۔ ساتھ ایک آگ ہوگی جس کو دوزخ سے تعبیر کرے گا، اور ایک باغ جس کو جنت کہے گا، مخالفین کو آگ میں، موافقین کو جنت میں ڈالے گا۔ روایات کے مطابق اس کے ظاہر ہونے سے 2 سال پہلے فاقہ ہو چکا ہوگا، اور تیسرے سال دوران کات ہی اس کا ظہور ہوگا۔ زمین کے مدفون خزانے اس کے ہمراہ ہو جائیں گے۔ بعض آدمیوں کو کہے گا کہ میں آپ کے والدین کو زندہ کر سکتا ہوں، اس لیے تمہیں چاہیے یہ قدرت دیکھ کر میری خدائی کا یقین کر لو۔
اس حالت میں وہ بہت سے ممالک سے گزرے گا، یہاں تک کہ وہ سرحد یمن میں پہنچے گا اور بہت سے بد دین لوگ اس کے ساتھ ہو جائیں گے، تو وہاں سے واپس ہو کر مکہ مکرمہ کے قریب مقیم ہوگا، مگر محافظ فرشتوں کی وجہ سے مکہ شریف میں داخل نہیں ہو سکے گا اور پھر مدینہ منورہ کا رخ کرے گا۔ اس وقت مدینہ منورہ کے 7 دروازے ہوں گے، ہر دروازے پر اللہ تبارک و تعالی محافظت کے لیے 2 فرشتے مقرر فرمائے گا، جن کے ڈر سے دجال کی فوج مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گی۔ مدینہ منورہ میں 3 دفعہ زلزلے آئیں گے، جس کی وجہ سے بدعقیدہ منافق لوگ ڈر جائیں گے اور خوف سے مدینہ منورہ سے نکل کر دجال کے پندے میں پھنس جائیں گے۔ دجال ملک شام کی طرف روانہ ہو جائے گا اور اس کے وہاں جانے سے پہلے حضرت امام مہدی دمشق آ چکے ہوں گے اور دجال سے جنگ کرنے کی تیاری کرنے کے لیے ترتیب فوج اور جنگ کا سامان تقسیم کریں گے۔ ایک دن لوگ نماز کی تیاری میں ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کندھوں پر تکیہ لگائے آسمان سے دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینار پر جلوہ افروز ہوں گے اور حضرت امام مہدی سے علیہ السلام سے ملاقات فرمائیں گے، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام نہایت انکساری اور خوش خلقی کے ساتھ آپ سے پیش آئیں گے اور فرمائیں گے کہ یا نبی امامت کیجیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ امامت تم کرو، کیونکہ یہ عزت اس امت کو خدا نے دی ہے۔ بس امام مہدی علیہ السلام نماز پڑھائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے۔ نماز سے فارغ ہو کر امام مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے کہ اب لشکر کا انتظام آپ کے سپرد ہے، جس طرح چاہیں آپ انجام دیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ لشکر کو آپ سر انجام دیں، میں صرف دجال کو قتل کرنے کے لیے آیا ہوں، جس کا مارا جانا میرے مقدر میں ہے۔ آخر کار حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال پر اور اسلامی فوج دجال کے لشکر پر حملہ آور ہوں گے اور خوب گھمسان کی جنگ ہوگی۔ اس وقت دم عیسوی میں یہ خاصیت ہوگی کہ جہاں تک آپ کی نظر جائے گی دم عیسوی وہاں تک وار کرے گی، اور جس کافر تک آپ کی سانس پہنچے گی تو وہیں نیست و نابود ہو جائے گا۔ دجال آپ کے مقابلے سے بھاگے گا، آپ اس کا تعاقب کریں گے اور نیزے سے وار کر کے اس کا کام تمام کریں گے اور لوگوں پر اس کی ہلاکت کا اظہار کریں گے۔ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل نہ بھی کرتے تو وہ آپ کے سانس سے اس طرح پگھل جاتا جس طرح نمک پانی میں۔ دوستو اس معلومات کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور عرفان اسٹوڈیو میاں والی کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب